نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جھوٹ یعنی خلاف واقعہ، خلاف حقیقت بات کہنا شریعت اسلامی میں گناہ کبیرہ ہے، اور اس عمل کے مرتکب کو جہنم کی وعید دی گئی ہے۔ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، یعنی اس پر لعنت کا ذکر آیا ہے، اور لعنت کا معنی ہے کہ اللہ کی رحمت سے محرومی، اللہ کی رحمت سے دوری۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں معاشرے میں انتشار، فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے فتنے رونما ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل ایمان کے منافی عمل ہے۔ اسے منافقین کی صفات میں اور ان کی نشانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں منافقین کی 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ وہ یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ جبکہ دوسری حدیث میں 4 نشانیوں کا ذکر اس طرح آیا کہ امانت میں خیانت، بات میں جھوٹ، عہد کی خلاف ورزی، اور تنازع اور جھگڑے کے وقت گالم گلوچ۔ یہ وہ 4 نشانیاں ہیں منافق کی۔ دین اسلام میں جھوٹ بولنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور ہمیشہ سچ بولنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مثلاً قرآن مجید سورہ الاحزاب میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے مومنو، اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی سچی بات کرو، نتیجہ یہ کہ وہ تمہارے اعمال تمہارے لیے درست کر دے گا، اور تمہارے گناہ تمہارے لیے بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کی رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ بہت بڑی کامیابی ہے جو اسے حاصل ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سچے لوگوں کا ساتھ دینے کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے مومنو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ اسی طرح باطل معبودوں اور جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ فرمایا تو بتوں کی پلیتی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ جھوٹ بولنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے، جیسے کہ ارشاد ربانی ہے کہ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ جھوٹ تو وہی لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، وہی لوگ اصل جھوٹے ہیں۔ ایسا شخص جو جھوٹ بولتا ہے وہ ہدایت الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ بے شک اللہ رب العالمین اس شخص کو جو جھوٹا اور ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ ایسا شخص جو جھوٹ بولنے کا عادی ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے اور لوگوں میں بھی
اس کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، پھر لوگ اس کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کرتے۔ جھوٹ بولنے کی ممانعت اور سچ بولنے کی تلقین متعدد احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ مثلا ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرا یہ کہ والدین کی نافرمانی، تیسرا یہ کہ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، ظلماً قتل کرنا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ خبردار، جھوٹ بات اور خلاف واقعہ شہادت بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو اس قدر تاکید اور تکرار کے ساتھ فرمایا کہ ہم دل میں سوچنے لگے کاش آپ سکوت اختیار فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، یعنی سچائی جو ہے وہ انسان کو نیکی کی طرف بلاتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور درجہ پا لیتا ہے۔ مزید فرمایا اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے، اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث امام بخاری نے نقل کی ہے۔ جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول، جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنا۔ پھر اس کی تفصیل بیان کی کہ جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کا کام کرتا ہے، اور جو نیکی کا کام کرتا ہے وہ ایمان سے بھرپور ہو جاتا ہے، اور جو ایمان سے بھرپور ہوا وہ جنت میں داخل ہوا۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوزخ میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولے گا تو گناہ کا کام کرے گا، اور جب گناہ کا کام کرے گا تو پھر کفر کرے گا، اور جو کفر کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اس حدیث کو مسند احمد میں ذکر کیا ہے۔ یعنی نیک عمل، اس کے نتیجے میں ایمان بڑھتا ہے، جبکہ جھوٹ گناہ کا عمل ہے، اور گناہ کا عمل یہ جو ہے ایمان ناقص ہوتا ہے، اور ایمان کی ضد کفر ہے، پھر گویا کہ وہ کفر میں ترقی کر رہا ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ترغیب دی گئی ہے کہ جو شخص جھوٹ سے بچے گا تو اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ارشاد ہے، میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہو۔ یعنی اس کا حق ہے جو دوسرے کے پاس ہے، اور وہ حق نہیں دے رہا، تو اب یہ لڑائی جھگڑا کرے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ لڑائی جھگڑا اس کے لیے ترک کر دے، اگرچہ اس کا حق ہے لیکن لڑائی نہ کرے،
تو فرمایا میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر کا ضامن ہوں، اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے ضامن ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ وہ ہنسی مذاق میں ہی ہو۔ یعنی یہ جھوٹ وہ اس لیے بولتا ہے تاکہ لوگ جو ہے اس کے نتیجے میں ہنسے، دل لگی ہو۔ تو فرمایا کہ ایسا جھوٹ جو چھوڑ دے گا میں اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ یعنی اعلیٰ مقام پر گھر کا ضامن ہوں گا۔ بعض اوقات انسان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے اللہ کی ناراضگی لازم آ جاتی ہے، اور یہ عمل اس شخص کے لیے بہت بڑا وبال بن جاتا ہے۔ جیسے کہ ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کبھی مذاق وغیرہ میں ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے وہ خود کوئی حرج نہیں سمجھتا، یعنی اس کے نزدیک یہ کوئی معمولی سی بات ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے وہ 70 برس تک جہنم کی آگ میں گرتا چلا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے، ویل جہنم کا ایک گھڑا ہے، یہ اس کے لیے ہے جو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، اس کے لیے ویل ہے۔ یعنی یہ جو ہے جہنم کا ایک مقام ہے، اور وہاں پر وہ شخص داخل ہوگا جو دنیا میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہو۔ فرمایا کوئی شخص مومن پورا نہیں ہو سکتا، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ ہنسی مذاق میں جھوٹ بولنا اور جھگڑا کرنا چھوڑ دے، اگرچہ وہ فی نفسی ہی سچا ہو۔ جیسے یہ حدیث پہلے بھی گزر گئی اسی قسم کی، کہ حق اس کا ہے، اس معاملے میں یہ سچا ہے، لیکن دوسرا اس کا حق نہیں دیتا ہے، لڑائی جھگڑے کی نوبت بن جاتی ہے، تو یہ لڑائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ لڑائی کو چھوڑ دے، یا جو ہے ہنسی مذاق کے لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دے، تو ایسا شخص کامل مومن ہوگا۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ہر صورت میں جھوٹ بولنا اور جھگڑا کرنا برا عمل ہے، اس سے ناقص ایمان بن جاتا ہے، کامل ایمان پھر نہیں رہتا۔ اسی طرح بغیر تحقیق بات آگے نقل کرنا بھی جھوٹ ہے، جس کو افواہ کہتے ہیں۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بیان کرے وہ بات بغیر تحقیق کے جو اس نے سنی ہے، یعنی پیچھے سے ایک بات آ گئی اور اس نے تحقیق نہیں کی اور اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دیا۔ افواہ میں بھی یہی ہوتا ہے، اور ایسی باتوں سے پھر معاشرے کے اندر فساد اور انتشار پھیلتا ہے۔ اس عمل سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع کیا ہے۔ جھوٹ کے کئی مرتبے ہیں، سب سے بڑا جھوٹ وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں فرمائی۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو یہ اقدام کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کے حوالے سے ہے کہ افطرا علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھنا، یہ عمل جو کرتا ہے فرمائے یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔
ایک بات اللہ نے نہیں فرمائی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے بیان کرتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا یہ بھی افتراء علی اللہ ہے۔ اللہ کے لیے نعوذ باللہ اولاد تسلیم کرنا یہ بھی نعوذ باللہ یہ بھی جو ہے افتراء علی اللہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بات اللہ کی طرف اس کی نسبت کر کے بیان کرنا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے یہ بھی افتراء علی اللہ ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو آپ نے نہیں فرمائی، اس حوالے سے ارشاد ہے میرے اوپر جھوٹ بولنا کسی عام شخص پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، یعنی ایک عام آدمی پر آپ جھوٹ باندھے کہ اس نے یہ بات کہی ہے، اس کا اتنا نقصان نہیں ہے، اگرچہ وہ غلط ہے، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن پیغمبر پر جھوٹ باندھنا کہ پیغمبر نے یہ فرمایا ہے تو یہ فرمایا یہ معمولی بات نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر کا ہر قول دین کا حصہ ہوتا ہے، تو ایک بات جو دین کا حصہ نہیں ہے اس کو دین کے طور پر بیان کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس حوالے سے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، پوسٹ شیئرنگ سے قبل کی احتیاط اس عنوان کے تحت، اس میں یہ بات تفصیل سے میں نے بیان کی ہے کہ اس عمل سے بچنا چاہیے۔ فیس بک پر اور واٹس ایپ پر اور دیگر سوشل میڈیا پر جو پوسٹیں آ رہی ہوتی ہیں اس میں جو ہے خود ساختہ باتیں ہوتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، اور اس کو حدیث کے عنوان سے بیان کرنا یہ جو ہے اپنے لیے جہنم میں جگہ بنانے کے مترادف ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ کے مراتب میں یہ تو پہلا درجہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھا جائے۔ اس کے بعد پاک دامن عورتوں پر زنا کا الزام عائد کرنا کہ وہ بدکاری کی مرتکب ہوئی ہیں، یہ سنگین جرم ہے اور دنیا میں ہی اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی ہے جس کو حد قذف کہتے ہیں۔ اسی طرح جھوٹی قسم کھانا یا جو ہے جھوٹی گواہی دینا یہ بھی جو ہے کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ کی بڑی قسموں میں سے ہے۔ اس طرح کسی پر جھوٹا الزام عائد کرنا یہ بہتان ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح کاروبار میں جھوٹ بولنا اور اپنا سودا جھوٹ بول کر کے بیچنا یہ بھی جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ دھوکے سے مال فروخت کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ باپ کے بجائے دوسری کی طرف نسبت کرنا یہ بھی جو ہے جھوٹا عمل ہے۔ اسی طرح جھوٹا خواب بیان کرنا، ان کے لیے جو ہے حدیث میں وعید آئی ہے۔ سب سے بڑا بہتان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے، یعنی اپنا حقیقی باپ اس کی طرف اپنی نسبت نہ کرے کہ وہ میرا والد ہے، بلکہ کسی اور شخص کی طرف نسبت کر دے کہ وہ میرا والد ہے۔ فرمایا یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یا اپنی آنکھ کو وہ کچھ دکھائے جو اس کی آنکھ نے نہیں دیکھا، یعنی جھوٹا خواب بیان کرے۔ اسی طریقے سے جھوٹی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، یہ تین جو ہے ایک حدیث میں بیان ہوئے ہیں کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ایسے شخص
جو جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے جنت سے محرومی ہے۔ اللہ فرشتوں اور انسانوں کی وہ لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو معمولی نظر آتے ہیں اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے، مگر عند اللہ وہ بھی جھوٹ میں شامل ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال حضرت عبداللہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے۔ میری والدہ نے مجھے بلایا اور بولی، سنو یہاں آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم نے اسے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ وہ بولی، میں اسے کھجور دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اگر تم اسے کوئی چیز نہیں دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ آج اس حوالے سے بڑی غفلت ہوتی ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو جب بلاتی ہیں تو اسی قسم کی کوئی لالچ اور کوئی بات کہہ دیتی ہے، کچھ وعدہ کر دیتی ہے، دل میں یہی ارادہ ہوتا ہے کہ نہیں دینا ہے اور نہ کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں بچے کو قابو کرنا، بچے سے بات منوانا۔ فرمایا یہ عمل بھی جھوٹ ہے اور یہ اعمال نامے میں جھوٹ کے طور پر لکھا جائے گا۔ تو اس کو تو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی جو ہے گناہ کا عمل ہے۔ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے۔ جھوٹے شخص کا انجام یہ ہے کہ ایک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نزدیک پھر وہ شخص جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ عالم برزخ میں جھوٹے کی سزا کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں عالم بالا کی سیر کروائی گئی اور وہاں دکھایا گیا کہ ایک شخص تو بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہے، اور جو شخص کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے جسے وہ بیٹھے والے کے جبڑے میں ڈال کر اس کے سر کے پیچھے تک چیر دیتا ہے، پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا تھا۔ اسی دوران جب دوسرے سے کر رہا ہے تو اسی دوران میں اس کا پہلا جبڑا صحیح اور اپنی اصلی حالت پر آ جاتا، اور پھر پہلی کی طرح یہ دوسرا شخص پہلے کے جبڑے کو پھر دوبارہ چیرتا ہے۔ یہ عمل مسلسل جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جو مجھے لے گئے یہ فرشتے تھے، کہ یہ شخص دنیا میں جھوٹی باتیں بیان کرتا تھا، اس سے وہ جھوٹی باتیں دوسرے لوگ کو اس پر ہنستے تھے۔ جو جھوٹ بولتا تھا یہ ان جھوٹی باتوں پر دوسرے لوگ ہنستے تھے۔ اس طرح ایک جھوٹی بات دور دور تک پھیل جایا کرتی تھی۔ ایسے شخص کو قبر میں قیامت تک یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ وہ سخت وعید ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہو، کہ عالم برزخ میں اس کو جو ہے اس طرح کی دردناک کیفیت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لہٰذا اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس پر بہت سخت سزا ہے، اور لوگ اس معاملے میں سخت جو ہے کوتاہی اور غفلت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ البتہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں لوگوں کے درمیان محبت اور الفت قائم رکھنے کی غرض سے یا دشمن کے دل میں اپنا رعب ڈالنا ہو تو وہاں پر جھوٹ بولنے کی
رخصت حدیث میں آئی ہے، جیسے کہ ارشاد ہے 3 مقامات کے علاوہ کہیں جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ وہ 3 مقامات کیا ہیں؟ نمبر 1، شوہر اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے بات کرے، یعنی ایسی بات کرے جو جھوٹی بات ہے لیکن وہ اس کے ذریعے اپنی بیوی کو راضی کر رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ جائز ہے۔ اسی طرح جب جنگ میں دشمن سے مقابلہ ہو تو دشمن پر اپنا رعب ظاہر کرنے کے لیے، خوف طاری کرنے کے لیے اپنی قوت کو، اپنی شان و شوکت کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، تو یہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا جھوٹ ہے لیکن اس جگہ جائز ہے۔ تیسرا یہ کہ لوگوں میں صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، یعنی اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان دوستی قائم ہو، تعلقات کی درستگی ہو، تو یہ جائز ہے۔ جو شخص لوگوں کے مابین صلح کرنے کے لیے خیر کی بات کہے اور اچھی بات نقل کرے، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایسی تحریریں، فرضی واقعات اور کہانیاں جس کا مقصد اصلاح ہو، تربیت ہو اور وہ خلاف شرع نہ ہو، یعنی ان کہانیوں میں شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہ کی گئی ہو، یعنی اس میں عشقیہ باتیں اور اس میں فحش باتیں وغیرہ نہ ہو، خلاف شرع کوئی بات نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پڑھنے والے کو معلوم ہو کہ یہ فرضی کہانی ہے، تو یہ عمل جائز ہے، اس لیے کہ اس سے غرض اصلاح ہے، تربیت ہے۔ تو تربیت اور اصلاح کے لیے فرضی کہانی، فرضی واقعات، فرضی حکایات یہ جائز ہے، شرط یہ ہے کہ وہ خلاف شرع نہ ہو اور جو شخص کو پڑھ رہا ہے اس کو معلوم ہو کہ یہ فرضی بات کے، لیکن اگر پڑھنے والے کو یہ لگے کہ یہ سچ ہے تو پھر یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایسے قصے، ایسے کہانیاں جس میں فحش گوئی ہو، عشقیہ قصے ہوں یا اس قسم کے مضامین ہو کہ اس کے نتیجے میں اس قدر انسان مگن ہو جائے کہ اپنے وقت کو برباد کر دے اور وہ کسی کام کا نہ رہے، تضییع اوقات ہو، تو پھر یہ عمل گناہ کا عمل ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے فرضی واقعات اور قصص یہ جائز ہے۔ اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جھوٹ بولنا، کہ ایک شخص کو جو ہے بیوقوف بنا دیا جائے تاکہ لوگ اس پر ہنسے، جیسے کہ 1 اپریل کو یہ عمل دہرایا جاتا ہے، یہ عمل جو ہے ناجائز ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔